السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تو ہمارے چینل سیدہ وائس پر بے شمار حقیقت سے بھری ہوئی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ آج کی یہ سچی کہانی بھی آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ آخر اس کی بولی کیوں لگائی گئی؟ اس کی بولی لگا کر اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا حقیقت تھی اس کی؟ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں بہت سارے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج اس کہانی کی جانب۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لیں۔ اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب سلطان کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ سب سے پہلے تو جنس کے خانے میں کیا لکھا جائے، لڑکا یا لڑکی؟ اس کا نام چونکہ سلطان رکھا گیا تھا اس لیے لڑکا لکھ دیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہاں سے شروعات ہوئی۔ ایک دن سلطان کے استاد نے کرمداد کو بلا کر کہا، بھائی آپ کا یہ بچہ مجھے کچھ ایب نارمل سا دکھائی دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھا ماسٹر صاحب، کیا خرابی ہے اس میں؟ خرابی کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لیں کہ اس کی حرکتیں لڑکیوں والی ہیں۔ انہی کی طرح باتیں کرتا ہے، انہی کی طرح چہک چہک کر بولتا ہے۔ تو پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے اسٹوڈنٹس کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، وہ بھی اسی کی طرح حرکتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے پلیز اسے اسکول سے اٹھا لیں۔ کرمداد خاموش ہو کر رہ گیا۔ اسکول سے ہٹانے کے بعد سلطان کے آنے والے کل کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ ایک سوال تھا جو اس کے سامنے آ گیا۔ اس دوران کرمداد کے ایک اور اولاد ہو چکی تھی، یہ بھی بیٹا تھا اور بالکل نارمل جس طرح دوسرے بچے ہوا کرتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ سلطان اپنے چھوٹے بھائی کی آمد سے بہت خوش تھا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے پھرتا، اس کو گانے سنایا کرتا، اس کے کپڑے دھوتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سوال وہی تھا کہ آخر اس کا کیا ہوگا۔ ایک دن نرگس پھر ان کے گھر آ گئی۔ اب تو امانت واپس کر دو، اس نے کہا۔ اب تو شہزادی 10 برس کی ہو چکی ہے، میں 10 برسوں سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ اس بار انہوں نے نرگس سے انکار تو کیا، لیکن ان کا لہجہ بہت کمزور تھا، جیسے وہ رضامند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی بھی یوں آئی تھی کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ چھوٹا چاہے لاکھ نارمل ہو، لیکن بڑے کے لچھن دیکھ کر وہ بھی اس جیسا ہی ہو جائے گا، اور یہ بات دونوں کو گوارا نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بہت کمزور سے انکار کیا۔ بالآخر ایک دن سلطان کو نرگس کے پاس پہنچا ہی دیا گیا، اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی میری، یعنی سلطان کی۔ سلطان تو اس وقت کا نام تھا، لیکن اب روزی تھا۔ میں اب روزی ہو چکا تھا یا ہو چکی تھی۔ امی نرگس نے اپنے کہنے کے مطابق مجھے سینے سے لگا لیا۔ جس دن میں اماں کے گھر آئی، اس دن میرے آنے کی خوشی میں جو جشن رکھا گیا، اس کی ذرا ذرا سی تفصیل یاد ہے۔ آنگن میں ایک تخت بچھا تھا جس پر سفید چاندنی اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ اماں نرگس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے تھے، میں ان کے برابر میں تھی، 10 سال کا ایک خوبصورت وجود۔ میری آنکھوں میں کاجل لگایا گیا، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی لالی۔ میرے کپڑے بھی لڑکیوں والے تھے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے۔ اماں یاد آ رہی تھی، ابا یاد آ رہے تھے، اور سب سے چھوٹا بھائی، میں اس کو کیسے بھول سکتی تھی۔ میں روئی جا رہی تھی۔ اماں نرگس مجھے دلاسے دے رہی تھی، چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے لیے طرح طرح کے جوڑے آئے، چیزیں آئیں، کھلونے، چوڑیاں، زیورات، نہ جانے کیا کیا تھا۔ اس آنگن میں اور بہت سی ان جیسی تھیں۔ وہ سب باری باری آتی اور اماں نرگس اور میرے گلے میں ہار ڈالتی، مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھ دیتی، مجھے پیار کرتی، پھر سلیقے سے ایک طرف بیٹھ جاتی۔ پھر سب نرگس کو مبارکباد دینے لگی۔ اماں روزی بڑی ہو کر قیامت ڈھائے گی، ارے اس کے بدن میں تو ابھی سے اتنی زیادہ پھرتی ہے، اماں یہ غضب کی نکلے گی، یہ لکھ لو۔ طرح طرح کے تبصرے ہو رہے تھے۔ اماں نرگس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ قدرت نے انہیں ایک ہیرا تحفے میں دے دیا ہے۔ وہ ہیرا ابھی تراشا بھی نہیں گیا تھا، لیکن اس کی چمک دمک نے انہیں بہت ہی زیادہ روشنی میں آ کر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میرے چرچے پھیلنے لگے۔ برادری والیاں تو جان چھڑکا کرتی تھیں۔ اماں نے مجھے تعلیم بھی دلوائی، گھر پر ہی ایک ٹیچر کا بندوبست کر دیا جو مجھے آ کر
पढ़ाया करता था। इसके अलावा नाच गाना भी सिखाया गया। कई बरस गुजर गए। इस दौरान घर वाले बहुत याद आते रहते थे, अम्मा, अब्बा और छोटा भाई। जब उनकी याद आती तो छुपकर रो लिया करती। न जाने कुदरत ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया था। दुनिया में और भी तो बच्चे होते हैं, फिर मैं ऐसी क्यों बना दी गई। एक बार जब मेरा दिल बहुत घबराने लगा तो मैंने नरगिस अम्मा से कहा, अम्मा, मेरा घर जाने को दिल चाह रहा है। अरे, क्या अपनी नरगिस माँ को छोड़कर चली जाएगी? नहीं अम्मा, सिर्फ कुछ देर के लिए, बस उन लोगों से मिलकर आ जाऊंगी। छोटे भाई को देखने का दिल चाहता है। अच्छा अच्छा, समझ गई। नरगिस ने अपनी गर्दन हिलाई। जा, चली जा। मैं जानती हूँ तू जहाँ भी जाएगी लौट कर मेरे पास ही आएगी। तेरा और कोई ठिकाना नहीं। तेरे अपने माँ बाप ने मुझे दिया है तुझे। जानती हूँ अम्मा। तो अब मैं जा रही हूँ। अपने घर की तरफ जाते हुए मैंने लड़कियों वाले कपड़े उतार दिए थे, लड़कों वाला एक जोड़ा पहन लिया। उसमें भी मेरी सजधज देखने के काबिल थी। न जाने कितनी सदियों के बाद अपने घर की तरफ जा रही थी। एक एक कदम पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अल्लाह जाने वहां पहुंचकर मैं खुद को संभाल सकूंगी या नहीं। अम्मा कैसी हो गई होंगी? क्या मुझे याद करती होंगी या भूल गई होंगी? भाई तो शायद बदल ही गया होगा। जब मैं बहुत छोटी थी तो उसे छोड़कर नरगिस अम्मा के पास चली गई थी। हो सकता है किसी ने उसे ये भी ना बताया हो। कोई उसका बड़ा भाई भी था या थी, लेकिन उसने मोहल्ले वालों से तो जरूर सुन लिया होगा। अपना मोहल्ला आ गया, वही मोहल्ला जिसके एक छोटे से घर में मेरी पैदाइश हुई थी, जो मेरे माँ बाप और भाई का घर था। दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं मोहल्ले के कोने वाले होटल में जाकर बैठ गई। सोचा कि थोड़ी हिम्मत पैदा हो जाए तो घर की तरफ जाऊंगी। होटल में और भी लोग थे, वो सब मुझे देख रहे थे। जाहिर है वो मुझे पहचानते तो नहीं होंगे। मुझ में अब कितनी तब्दीलियां आ गई थी। मैं जिन्हें अपने बचपन में देख चुकी थी वो भी बदल चुके थे। मैंने खुद को संभाला, चाय मंगवाई। अब मैं चाय की घूंट ले रही थी कि एक आदमी मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैंने एक नज़र में उसे पहचान लिया। वो फजलू था, मोहल्ले का धोबी। वो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने सरसराती हुई आवाज में पूछा, तुम सुल्तान हो ना? मेरा दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन इनकार नहीं कर सकी थी। हाँ, मैंने अपनी गर्दन हिला दी। मैंने भी तुमको पहचान लिया है। तुम फजलू चाचा हो ना? क्यों आए हो यहाँ? उसने दूसरा सवाल किया। अपने घर वालों से मिलने, मैंने बताया। बहुत दिन हो गए उनको देखे हुए, इसलिए इस तरफ चली आई हूँ। मेरी बात मानो तो उनसे ना मिलो। वो अब तुम्हें भूलकर एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारे बाद 3 बच्चे हुए, एक बेटा और 2 बेटियां। अब वो जवान हो रही हैं। खुद सोचो, अगर ये बात मशहूर हो गई कि उनका बड़ा भाई वो नहीं है जो वो लोग हैं, तो उनकी शादियां नहीं होंगी, उनके यहाँ रिश्ते नहीं आएंगे। इसलिए भूल जाओ उन लोगों को। तुम आम लोगों की तरह नहीं हो। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। शायद वो ठीक ही कह रहा था। उसने फिर कहना शुरू किया, तुम्हारा भाई कॉलेज जाने लगा है। बड़ा खूबसूरत जवान निकला है वो। जब उसके दोस्तों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो फिर उसकी क्या हालत होगी। वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। फजलू चाचा, तो फिर? मेरी आवाज जैसे हलक में अटक गई। तो फिर मैं क्या करूं? जहां से आए हो वहीं चले जाओ। फिर अचानक उसने एक तरफ इशारा किया, वो देखो, वो तुम्हारा छोटा भाई जा रहा है। इमरान नाम है उसका। मैंने इमरान की तरफ देखा। वो वाकई एक खूबसूरत और बहुत ही बांका नौजवान था। वो अपने हाथ में कुछ किताबें लिए दोस्तों के साथ जा रहा था। उसमें बहुत हद तक मेरी शबाहत थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद किताबें लिए पढ़ने जा रहा हूँ। देख लिया तुमने? फजलू ने मुझे मुखातिब किया। अब तुम दोनों की दुनिया अलग अलग है, इसलिए उसको इसकी दुनिया में रहने दो। तुम ठीक कहते हो फजलू चाचा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए। हाँ, अब एक और बात। वो क्या है? तुम अगर चाहो तो 2-4 दिन मेरे पास रह जाओ, तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। मैं सन्नाटे में रह गया। मैं समझ गया था कि वो मुझसे क्या चाहता है। उसकी वहशियाना निगाहें मेरे चेहरे पर जमकर रह गई। मैंने उस शख्स को चाचा कहा था। बचपन में उसकी गोद में परवान चढ़ा था और आज वो मुझे गंदी निगाहों से देख रहा था। इस किस्म की तमाम बातें अम्मा नरगिस ने मुझे समझा दी थी, इसलिए उसका मकसद समझने में देर नहीं लगी। मैं जैसे शर्म से सुर्ख हो गई, उसके साथ ही मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने फजलू चाचा से कहा, चाचा, तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे जा यहाँ से। वो भड़क उठा। क्यों पारसा पाकीज़ा बनती है? तुम लोग होते किस लिए हो?
میں نے بھی یہی کہہ دیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ تم لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہو، طوائف ناچنے والے، اور نہ جانے تم لوگ انسان ہوتے بھی ہو یا نہیں۔ میں اس ہوٹل میں نہیں بیٹھ سکی، اپنے مقدر پر روتی ہوئی اماں نرگس کے پاس واپس آ گئی۔ پھر ان سے لپٹ کر بہت دیر تک، بڑی دیر تک روتی رہی۔ اماں نرگس بھی میری آنسوؤں کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر اماں نرگس بہت دیر تک سوچتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہاں بیٹا، یہی ہمارا مقدر ہے، ہماری دنیا کچھ اور ہے۔ تو جس دنیا میں جانے کی بات کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ لوگ ہم سے بہت مختلف ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے اور ہماری اپنی۔ وہ ہماری طرف نہیں آتے اور ہم ان کی طرف نہیں جاتے۔ تو چلی گئی تھی، چل ٹھیک ہوا، واپس آ گئی، اور یہ بھی ٹھیک ہوا۔ اب یہیں رہ، بھول جا سب کو، تیرا کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور ان کے جو تیرے آس پاس ہے، پھوپھی شہناز، تیری ساری سکھیاں، انہی کے ساتھ جیون گزارنا ہے تجھے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک کہتی ہو اماں، میں نے گہری سانس لی۔ سب کچھ تھا، ایک بات بہت بڑی تھی۔ اماں نے تو خیر مجھے بچا کر رکھا تھا، لیکن دوسری سہیلیاں کہیں نہ کہیں جایا کرتی تھی، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، ہر ایک کے ساتھی تھے، محبوب تھے۔ وہ واپس آ کر جب ان کے بارے میں باتیں کیا کرتی تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ آدھی رات کو بستر پر لیٹ کر یہی سوچا کرتی، کیا یہی ہمارا مقدر ہے؟ ہماری زندگی ایسی ہی ذلت کی زندگی ہے؟ وحشیانہ نگاہوں کے درمیان زندہ رہنا ہماری تقدیر ہے؟ کیونکہ ہم کو شاید پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی بہت باغیانہ قسم کی سوچ بھی ابھرنے لگتی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ آخر کیوں؟ جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر ہمیں ایسا کیوں بنا دیا گیا کہ ہماری تخلیق صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کے دل بہلاتے رہیں؟ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں؟ سب کچھ شاید ٹھیک ہی چل رہا تھا، ایک دن اچانک ایک بم میرے سر پر آ گرا، میری قیمت لگا دی گئی تھی۔ یہ خبر مجھے شہناز نے دی۔ ارے روزی، مبارک ہو، تیرے تو نصیب کھل گئے، اب تو راج کرے گی۔ کیوں ری؟ کیا ہوا میرے ساتھ؟ ابھی تو کچھ نہیں، لیکن ہونے والا ہے۔ پورے 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ 5 لاکھ! یہاں سے اتنی زیادہ بولی پر آج تک کوئی نہیں گئی ہوگی۔ شہناز، تو کیا کہہ رہی ہے؟ تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر اس نے بتایا کہ مجھے کسی کے ساتھ بھیج دینے کی بات ہو گئی ہے، باقاعدہ شادی کر کے، ناچ گانے کے ساتھ، اور یہ سودا 5 لاکھ میں طے ہوا ہے۔ کسی نے مجھے خریدنے کے لیے 5 لاکھ کی آفر دی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو گیا ہے۔ اس نے کسی جگہ تجھے ناچتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو اسے تو پسند آ گئی اور اس نے اماں سے بات کر لی اور اماں نے اس کی بات مان لی۔ اور کیا؟ ہم لوگ ہیں کس لیے؟ یہی تو ہماری اوقات ہے۔ جو تجھے لے جا رہا ہے وہ بہت عیش سے رکھے گا تجھے، بہت مان اٹھائے گا تیرے۔ بکواس مت کرو، مجھے سب نہیں چاہیے۔ میں اماں نرگس کے پاس پہنچ گئی، ہمیشہ کی طرح ان سے ضد کرنے، ان سے اپنی بات منوانے۔ اماں بہت دھیرے سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر نہ جانے کیا کیا بول دیا۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا، بس اتنی سی بات پر ناراض ہو گئی شہزادی؟ یہ اتنی سی بات ہے اماں؟ ہاں بیٹا، انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ اور کیا کرنا ہے تجھے؟ میں آج کل بیمار رہنے لگی ہوں، میری آنکھیں بند ہو گئی تو تجھے یہ لوگ کوڑیوں کے مول بیچ دیں گے، اس اڈے پر قبضہ ہو جائے گا۔ بہت سو کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر، اس لیے میں نے بات سوچی تھی۔ اماں ایک بات بتاؤ، کہ ہم جیسوں کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا، بہت مشکل۔ اچھی صورت والیوں کو تو اور بھی دشواری ہوتی ہے، قدم قدم پر بولی لگانے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے کمبخت تو یوں ہی اٹھا لے جاتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے، ان مردوں کا ہے اور ان لوگوں کا جو نارمل ہوتے ہیں۔ ہم نے تو صرف لطف دینے کے لیے جنم لیا ہے۔ بولتے بولتے اماں نرگس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی رونے لگی۔ پھر میں نے اماں سے کہہ دیا، ٹھیک ہے اماں، اگر تم نے یہی سوچا ہے تو یہی صحیح، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب چاہے میری بولی لگانے والا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بولی لگانے والا ایک چودھری ٹائپ کا انسان تھا۔ یہ مونچھیں، یہ ہاتھ پاؤں، یہ چڑی ہوئی آنکھیں، نہ جانے اس نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا اس طرح۔ عشق کرنے لگے وہ صاحب۔ اماں نے سکندر سے میری ملاقات کروا دی تھی۔ سکندر شاہ نام تھا اس کا۔ شاہ جی کہلاتا تھا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا، فکر کیوں کرتی ہے، میں تجھے رانی بنا کر رکھوں گا، تیرے اتنے ناز اٹھاؤں گا کہ تو بھی حیران رہ جائے گی۔ شاہ جی ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری برادری، تمہارے دوستوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟
کہ تم کس کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کس بات کا اعتراض؟ ہمارے ہاں یہ تو رواج ہے، برسوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ جس کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنا ہی گردن اٹھا کر چلتا ہے، اور تو لاکھوں میں ایک ہے۔ اب اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اماں نرگس کے اڈے سے مجھے شاہ جی کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ باقاعدہ رخصتی جیسی چیز ہوئی تھی، جیسی لڑکیوں کی ہوا کرتی ہے۔ ناچ گانا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئی۔ سب رو رہی تھی کیونکہ میں پرائی ہونے جا رہی تھی۔ سکندر شاہ بڑی شان کے ساتھ مجھے اماں نرگس کے اڈے سے اپنی کوٹھی پر لے آیا۔ اس کی کوٹھی شہر ہی میں تھی۔ یہاں اس کے کئی دوست شراب کی بوتلوں کے ساتھ اس کے انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھ کر سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، ارے سکندر، یہ تو زبردست چیز ہے، ملکہ حسن معلوم ہوتی ہے۔ تو سب زور زور سے ہنسنے لگے، لیکن اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہی تھی میری اوقات، دل بہلانے والی چیز۔ سکندر شاہ اور اس کے دوستوں کے کہنے پر مجھے ناچنا بھی پڑا۔ بہت دیر تک وہ لوگ مجھے نچاتے رہے۔ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا تھا، نہ اماں نرگس، نہ میری سہیلیاں، کوئی بھی نہیں۔ مجھے سکندر شاہ کے حوالے کر دینے کے بعد سب مجھے بھول گئے۔ ایک شام سکندر نے مجھ سے کہا، چلو ذرا سج دھج کر تیار ہو جاؤ، ایک جگہ چلنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ارے میرا چھوٹا بھائی ہے نا، وہی جو کالج میں پڑھتا ہے، آج اس کی شادی ہے۔ شاہ صاحب، یہ کیسی بات ہوگی؟ آپ شادی میں مجھ جیسی کو لے کر جائیں گے؟ آپ کو تو مذاق کا نشانہ بنایا جائے گا۔ کس میں ہمت ہے مذاق اڑانے کی؟ وہ غصے سے بولا۔ پھر تو ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد انکار کی کیا گنجائش تھی؟ مجھے تو اس کے ساتھ جانا ہی تھا۔ میرے ہچکچانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں جانتی تھی وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی شادی میں ڈانس کروانے کے لیے لے جا رہا تھا، کیونکہ میں اس کے ہاتھ لگی ہوئی تھی، ایک ایسا تحفہ جس سے سارے کام لیے جا سکتے تھے۔ سکندر شاہ کا بھائی بھی اپنی الگ کوٹھی میں رہتا تھا، اس کے اپنے ٹھاٹھ ہوں گے، اپنی زندگی ہوگی۔ کچھ دستور تھے ان لوگوں کے، ہر ایک کے راستے الگ، ہر ایک کی زندگی الگ۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کوٹھی روشنی میں نہا رہی تھی، بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے سکندر کے بھائی کی شادی تھی، جو نہ ہوتا کم تھا۔ اندر انگریزی میوزک بج رہا تھا، تالیاں بجائی جا رہی تھی، یقیناً جشن ہو رہا ہوگا۔ سکندر شاہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کوٹھی میں لے آیا۔ نہ جانے وہ کیسا آدمی تھا، اسے کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طرف لان میں دور تک میزیں بچھی ہوئی تھی، وردی والے ویٹر شراب کی بوتلیں لیے میزوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ ہر طرف بے فکری، ہر طرف دولت کی ریل پیل۔ میزوں کے درمیان خالی جگہ تھی اور وہاں رقص ہو رہا تھا۔ یہ رقص کرنے والے کالج کے لڑکے ہی تھے۔ سکندر شاہ مجھے ایک طرف بٹھا کر چلا گیا اور میں ان ڈانس کرنے والے لڑکوں کو دیکھنے لگی، اور اسی لمحے وہ کچھ ہو گیا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا، یہ بس ایک لمحے کی بات تھی، جیسے ذرا سی دیر میں بجلی چمک کر رہ جائے۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لوہے کی کرسی اٹھائی اور ایک نوجوان کے سر پر دے ماری۔ شاید میں کچھ زیادہ جوش اور غصے میں تھی، یا اس نوجوان کا سر ہی نازک تھا کہ وہ یہ چوٹ برداشت نہیں کر سکا، اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ دیر تک تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد میں گرفتار ہو گئی۔ سب پوچھتے رہے میں نے ایسا کیوں کیا، پولیس والوں کو بھی نہیں بتایا۔ عدالت میں بھی خاموشی تھی۔ اماں نرگس نے بھی آ کر پوچھا، لیکن میں خاموش رہی، بالکل خاموش۔ مجھے طویل سزا سنا دی گئی کیونکہ میری قسمت یہی تھی، اور اب اتنے برسوں کے بعد میں یہ راز اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں، اور جو کچھ مجھ پر گزری ہے وہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ ہماری برادری کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، ہماری توہین کرنا چھوڑ دیں۔ ہم بھی انسان ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے اس نے ایسا ہی ہمارے لیے مناسب سمجھا ہوگا۔ اور جہاں تک اس نوجوان کی موت کا تعلق ہے تو وہ میرا بھائی تھا، ہاں میرا چھوٹا بھائی۔ وہ ناچ رہا تھا، تھرک رہا تھا، اور میں اس کے انداز میں اپنا انداز دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ کہیں وہ بھی میری طرح نہ بن جائے، کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جو میرے ساتھ ہوتا ہے، کہیں کوئی سکندر شاہ اس کی بھی بولی نہ لگا دے، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔